بدقسمتی سے برا نہ منائیے گا، بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو پارٹی ایڈیشن میں ہوں گے. میں آپ کو فرینکلی بات بتا رہا ہوں. ایک دفعہ کوئی صاحب آگے ایک بہت بڑے عالم دین جن کو آپ پتہ نہیں کیا سے کیا سمجھتے ہو، میں بھی ان کو بہت معزز اور شریف آدمی سمجھتا ہوں، مگر زمین کی موومنٹ کے بارے میں ایک فتویٰ دیا ہوا تھا کہ زمین چپٹی. اس اسکول کا تو حال میں نے سنا دیا نا آپ کو، الگ دوسرے اسکول کی سنا رہا کہ زمین چپٹی. میں نے ان سے کہا بھائی بات سنو، ایک 7ویں کا بچہ یا 5ویں کا بچہ ٹی وی پہ زمین کو گول دیکھ رہا ہو، تمہارے اس امام کا فتویٰ کیسے مانے؟ تو اگر اس سے غلطی ہو گئی ہے تو تم ایک طرف کرو اس کو، ہم باقی مسائل میں دیکھیں گے جن میں امام کی ایکسپرٹیز موجود ہے، ہم اس میں دیکھیں گے کہ وہ کیسے، اس میں ماشاءاللہ وہ بہت اچھے ہیں. تو آپ ان کو ایسے علم کو کیا لا رہے ہو جس میں ان کی شناخت ہی نہیں؟ یہاں بھی آپ ادھار کھائے بیٹھے ہو کہ وہی سچ ہے، زمین چپٹی ہے. ایک لاؤڈ اسپیکر کو حرام کہہ رہے ہیں، ایک زمین چپٹی کہہ رہے ہیں. اوپر سے ماشاءاللہ ایک جناب اہل حدیث سے بڑی محبت اور دوستی آخر حدیث والوں سے نہ ہوگی تو کن سے ہوگی؟ تو حدیث والوں نے کہا انتہائی سخت گری، اوپر سے وہ اٹھائے ہوئے تھے، انہوں نے نیچے سے 5-6 بچے اٹھایا. میں نے عرض کی کہ بھائی یہ 5 والا کدھر سے مسئلہ ہے؟ آپ جب حدیث سناتے ہو تو وہاں ایک لفظ لکھا ہوا ہے حدیث میں، بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں لکھا ہوا ہے کہ جو از روح تکبر 5 نیچے کرے اس اللہ اس سے کلام بھی نہیں کرتا. یہ آپ از روح تکبر کیوں نہیں سناتے لوگوں؟ لوگ ہر وقت بیچارے کینچی لے کے 5 کاٹتے رہتے ہیں، تو آپ یہ کیوں نہیں جملہ سناتے؟ اور ہزاروں اور لاکھوں لوگ ہیں. اس وقت ابو بکر صدیق کی ایکسیپشن آ گئی تھی کہ جی میں تو یا رسول اللہ میرا تو تہمت نیچے لٹکا رہتا ہے. تو فرمایا تم ابو بکر یہ تیرے لیے نہیں ہے. تو اگر کوئی علامت تکبر لباس سے نکلے گی تو یہ حدیث اس پہ لاگو ہو جائے گی، اور اگر نہیں نکل رہی تو یار کیوں لوگوں کو تنگ کرتے؟ اور پھر میں نے ان سے کہا، میں نے کہا دیکھو جی آپ نے کتنا زور لگایا 5 اٹھانے میں، کوئی بھی نہیں اٹھا رہا، کوئی بھی نہیں اٹھا رہا. مگر دیکھو ایک فیشن آیا عورتوں کا 5 اٹھانے کا، مرد چھوڑ کے عورتوں نے بھی 5 اٹھانے. اور بھائی اتنی عقل تو پیدا کرو کہ فیشنیبل بات تو کرو. وہ اللہ میاں نے کون سے فیشن منع کیے ہوئے ہیں؟ تو خدا کا خوف کرو سمجھو. جو دور اسلام کے ابتدائی وقت میں کتاب الاغانی لکھی گئی ہے، ابو الفرج اصفہانی کی کتاب ہے، اس میں 2 خواتین کا ذکر ہے اس زمانے میں ٹاپ کلچرسٹ، جس کو آپ کہتے ہیں نا اسپیشلسٹ ان کلچر. 2 خواتین تھیں، ان میں ایک عاتقہ بنت طلحہ تھی، ایک سکینہ بنت حسین تھی. یہ نہیں اپنے زمانے، اگر آپ اس کتاب کو دیکھیں، کتاب الاغانی کے مصنف کو دیکھیں تو پتہ لگتا ہے کہ ایک یہ خاتون محترم جو سکینہ بنت حسین تھی اور دوسرے حضرت طلحہ کی بیٹی عاتقہ، یہ 2 خواتین تھیں جو ٹاپ موسٹ کلچر کو انٹروڈیوس اضافہ کرتی تھی. تمام فیشن جو ڈیزائن اس خواتین کو جاتے تھے ان 2 خواتین کی ریفرنس سے جاتے. بھئی اللہ نے کہاں منع کیا آپ کو کہ آپ اچھا لباس نہ پہنو یا طرز لباس نہ اچھا کرو؟ ادھر اسلام کی ایکسیکیوشن کا یہ عالم تھا، طالبان نے نکروں والوں کو شرم اڑا دیے تھے. دیکھو نا مسئلہ یہ وہ نکروں میں کھیلنے یا بنک وقت تو فتویٰ کیا ان پہ لگتا ہے؟ آپ کو کیا پتا ہے صدر کا جو آپ ان پہ فتویٰ لگے تو آپ قبائلی لا لگا رہے ہو. مسجد میں ایک دفعہ میری یہ کونیاں اونچی تھی دونوں، ایک صاحب بغل سے آئے، ایک میرا لڑکا پاس کھڑا تھا بیچارہ فیشنیبل تھا دار، نماز کہیں ماں باپ نے منع کیا خدا کے بندے ایک نماز تو پڑھ دے، اس نے کہا چلو آج پڑھ لیتا. تو کہیں مسجد میں آ کے میری پچھلی صاحب میں کھڑا تھا، ایک پاس سے گزرے ہوئے تھی کتوں آ جائیں جو مسلمان ہوتا پتہ بھی نہیں ہے، اور کونیاں ٹانگ ہوئے اور کیوں جی اس طرح نماز نہیں ہوتی، اس طرح نماز نہیں. اب میری بھی کونیاں چڑھی ہوئی تھی، میں کہا یار اللہ کریے میری طرف بھی آئے. تو وہ کوئی میری اللہ نے سن لی، وہ میرا خیال ہے وہ لڑکا ہولے لے کھسکتا کہ اس نے کہا میں نے شاید پہلی صف میں داخل ہونے کی غلطی کی اور نیچے سے کھسک گیا. مجھے غصہ چڑھتا رہا، وہ ہولے لے کر کے میرے پاس آیا اور کہا بھائی جی اس طرح نماز نہیں ہوتی. اور میں کہا گل سنو بھائی جی تو ہمیں نماز کا پتہ 70 کلو
کہنے کی مطلب بھائی 70 کنہ نماز پڑھنا مسلمان کا 70 کنہ ہوتا ہے نماز پڑھنا. اس کے بعد ادھر ادھر سے اس نے دیکھا مجھے غصہ چڑھا ہوا تھا. دیکھو بیوقوف تم مسلمانوں نے مسجد تو کٹنا سے آئے وہ منڈا کے تھی ضرورت لے گئے. اس کے بعد پیچھے نہیں مڑ کے دے. ومن اسلم ممن منع مساجد اللہ یذکر فی اسمہ وسعى فی خرابها. اب دیکھو آج کے عالم ہے وہ ڈاکٹر صاحب ہیں کو انہوں نے ایک مسئلہ دیا اس پہ میں بڑی دیر تک ہنستا رہا. دیکھو اچھے عالموں کی بات پہ بندہ ہنس ہی سکتا ہے. وہ بڑی وہ ٹی وی شی پہ آتی ہیں کیا نام ہے ان کا جی نہیں جی وہ خاتون ہے وہ فرد تاج. ان سے کوئی مسئلہ پوچھا گیا غیبت کے بارے میں تو وہ بتا رہے تھے غیبت اتنا بڑا جرم ہے کہ تمہیں چاہیے کہ اس عورت کو جا کے بتاؤ اس سے معافی مانگو جس کی تم نے غیبت کی. میں نے ایک لمحہ کے لیے ویژولائز کیا کہ پورا پاکستان گلیوں میں جا رہا ہے ایک دوسرے سے غیبت کی معافی مانگنے. وہ تو قابل قبول حل تو بیوقوفوں پیش کرو. یہ کہاں کا رول ہے اور پھر یہ کہاں کا اصول ہے کہ اگلا تمہیں کہ اچھا تم نے غیبت کیا مجھ سے 2 جوتیاں کھا کے میرا بدلہ تو تب اترے. یعنی اس قسم کے علماء پیدا ہو گئے ہیں جن کی ریجیڈیٹیز جو ہیں ہمیں بھائی تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ اللہ سے توبہ کرو اور آئندہ نہ کرو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مطلق ہے جس نے توبہ کی وہ ماں کے پیٹ سے نیا جنا. تو یہ کیوں نہیں بتاتے لوگوں کو تھا یہ کہ تم نے غیبت کی اب گلی محلے میں جاؤ جس جس کی غیبت کی ہے اس سے جا کے بتاؤ بھی کہ یہ کیا اور یہ معافی مانگو. بڑا اس طرح تو پھر معاملات بہت خراب ہو جائیں گے. انڈیویجول ریلیشن شپ برباد ہے. اب دوسری تیسری بات نہیں میں جب سے بڑا ہوا مجھے ایک کوشچن میرے ذہن میں بھی آتا رہا اس طرح بھی کوشچن یار صدقات ہیں بڑے مر گئے ہیں یہ لوگ بیٹھے ہوئے سوچ رہے ہیں کھا رہے ہیں ان کو ثواب پہنچ جائے گا. بڑا کنفیوژن تھا. اوپر سے اہل حدیث آ گئے سیکولر آ گئے یہ خرافات ہے یہ ہے وہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی. جب تک میں ڈائریکٹ نہیں گیا کتاب حدیث کو نہیں گیا میں بخاری کو نہیں گیا مسلم کو ابی داؤد کو ترمذی کو نسائی کو ماجہ کو احمد بن حنبل کو ڈائریکٹ جا کوئی واقعہ ایسی صورت ہے جس سے کنفرم ہو. یہ تو مجھے یقین ہے کہ زندگی ایک اکائی کی طرح ہے. جسے میں پیچھے چھوڑا وہ بھی میں ہوں جس نے آگے جانا ہے وہ بھی میں ہوں. میں ہو سکتا اس پوری اکائی کا ایک جزو مگر میں آدم سے آتی ہوئی اکائی کا پوری آخر تک شاید آخر میں پھر اکیلا آدم ہی رہ جائے ہم ساری اکائیاں اس میں مدغم ہو جائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان اکائیوں کے جزو اگر ایک اکائی بھی ٹوٹ گئی تو اس کائناتی آفاقی اکائی میں نقص پڑ جاتا ہے کوئی نہ کوئی گیپ ہوتا ہے. تو یہ تو مجھے علم تھا کہ انسان تنہا نہیں اکیلا نہیں. نہ میرا باپ اکیلا تھا نہ میں اکیلا ہوں نہ میرا بیٹا اکیلا. ہم کسی بڑی کائناتی آفاق یہ جو برائی کر رہے ہیں نا پیچھے یہ بھی میری اسی اکائی کا ایک حصہ ہے. تو مجھے میری عقل سکھاتی ہے مجھے. مگر جب یہ سوال آیا کہ آگے پیچھے ثواب کا تو میں نے حضرت 12 حدیثیں مسلسل پڑھی. 12 حدیثیں تسلسل کے ساتھ ایک بیان دے رہی تھی کہ حضرت سعد بن عبادہ کی والدہ فوت ہو گئی. وہ مدینی سے باہر تھے. بڑی نیچرل سی بات ہے. واپس آ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ میری والدہ فوت ہو گئی بڑا افسوس ہے میں تھا نہیں. اب اگر میں کوئی صدقات اور خیرات کروں تو کیا میری ماں کو ثواب پہنچے گا. اتفاق دیکھو کہ حضور نے دوسرا لفظ استعمال نہیں کیا صرف ایک لفظ استعمال ہاں دوسرا وہ لفظ استعمال ہی نہیں کیا. جب پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں وفات پا گئی اور میں مدینے سے باہر تھا اور اب جب کہ میں آیا ہوں اگر میں کوئی خیرات اور صدقات ان کے لیے کروں تو ان کو ثواب پہنچے گا. فرمایا ہاں. اب انہوں نے کہا یار بات ختم نہیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ گواہ رہے گا کہ میں نے فلاں باغ اپنی ماں کے لیے صدقہ کر دیا. اب بتائیں اس نوعیت کی متواتر صحیح مشہور احادیث پڑھی ہوں تو پھر مجھے کسی فاضل دیوبانی یا بریلی یا اہل حدیث کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے کہ جی ثواب پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا.
اب اس میں دیکھیے ایک اور بات، ایک شخص آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں نے حج کی نیت کی تھی، وہ نہیں کر سکے، اب اگر میں حج اس کے لیے کروں تو اس کا ثواب کہاں سے کروں؟ آپ نے کہا سنو، اگر تیرے باپ نے کسی سے قرض لیا ہوتا اور وہ مر جاتا اور تو اس کے مرنے کے بعد قرض ادا کر دیتا تو ہو جاتا، اس نے کہا یا رسول اللہ ہو جاتا، تو میں کو یہ تمہارے ماں کی وسیع تم پہ قرض ہے، تم کر دو گے تو ثواب مجھے پہنچ جائے گا، اس کی سیدھی سادھی سی بات۔ اور اتنا کلیئرٹی والا جواب ہے کہ گنجائش نہیں چھوڑ، گنجائش نہیں چھوڑ۔ اب وہ میں نے پہلے آپ کو سنا کہ جنت میں گئے ہوئے صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی ہم یہاں ناخوش ہیں کیونکہ ہمارے ماں باپ کو آپ نے بڑی اذیت ہوئی، وہ کہتے ہیں یار اب جنت کی شرط تو یہ ہے کہ یہاں کوئی اداس نہ ہو، چلو نکال لو اس کے ماں باپ۔ اگر اتنا بڑا لین دین ہو سکتا ہے بٹوین دی فائلز، ایک بات آپ کو بتاؤں، کچھ لوگ دل کے بڑے سخت ہو، ان کا دل ہی نہیں چاہتا کسی کی مغفرت ہو، میں قسم سے آپ اتنے سخت دل ہوتے ہیں لوگ، اگر ان سے کوئی نا اللہ معاف کر، ہاں اللہ معاف کر، کوئی عمل نہ کرو گے کہ جو معاف کرے، یہ اپنے اوپر بھی شرط رکھتے، اللہ پہ شرط رکھتے۔ اب ایک میرے بڑے دوست تھے، بڑے کٹر قسم سیلفی ٹائپ میں ہوتے، تو وہ جب انہوں نے بڑا کچھ المیہ آ گیا، ایک دن کہنے لگے ایک ساتھ کو کہ اگر تم یہ لکھ دو کہ تم ہماری جماعت میں شامل ہو تو میں لکھ دیتا ہوں کہ تم جنت میں جاؤ۔ میرے بھائی اس قسم کی ڈیل میں تھوڑا سا شبہ تو ہوتا ہے، اب ظاہر ہے کہ ایک ڈیلر اور بھی بیٹھا ہوا، سمجھو کہ میرے ساتھ والا ڈیلر بیٹھا ہوا، تو وہ جلدی سے میرے پاس آ گیا، انہوں نے کہا جی میں نے بڑے لاہور کے بعد بڑے عالم تھے، ان کو یہ لکھ کے انہوں نے کہا یہ کر دو تو میں یہ کر دوں گا۔ میں نے کہا اچھا تم واپس جاؤ اور ان سے کو پہلے اپنا لکھ کہ میں جنت میں جاؤں گا۔ ایک ایسی چیز کا دعوے دار ہونا جو میرا نہ اس پہ دسترس ہے، نہ میرا اس پہ قیام ہے، نہ میں اس سے کوئی تعلق اور واسطہ رکھتا، تو آپ خدا کی کارگزاری اپنے ذمہ کیوں لیتے ہیں؟ میسج دینا ہے دو، پھر لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ کیا نہیں قرآن کہتا ہے پیغمبر تو کیوں اپنی جان کھوتا؟ تیرا تو یہی کام ہے کہ تو میسج دو، اگلے کی عقل میں نے اس کو دی ہوئی ہے نا، یہ نہیں کہ میں نے بیوقوفوں کو میسج، اگلوں کو عقل دی ہوئی ہے، شناخت دی ہوئی ہے، اپرینٹس ہیں، وہ انسٹرومنٹ دیے ہوئے ہیں، لیٹ دیم میک اے ڈیسیشن whether they want to go this way or that way۔